یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، اچھی باتیں کہتے ہیں، لیکن آج وقت وہ آیا ہے چاپلوسی کرو تو بس یہ بڑا اچھا آدمی ہے، چاہے وہ دینے کا آدمی نہ ہو، اس کی کوئی وقت نہ ہو، تم نے مشورہ لینا ہے تو اللہ والوں سے لو، حضرت مفتی صاحب سے لو اور اکابر سے لو، تمہیں صحیح مشورہ دیں گے اور ان کی بات مانو۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کریں گے، جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں کریں گے، اپنے دین پہ مضبوطی سے قائم نہیں ہوں گے، ہماری ترقی نہیں ہوگی، ہماری معیشت نہیں ٹھیک ہوگی۔ اگر دنیا بھی چاہتے ہو کہ یہاں ہمیں سکون ملے، حیات طیبہ ملے، تو پھر ہمیں دین کی طرف آنا پڑے۔ یہ ملک یہ دین کے لیے حاصل ہوا تھا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ اور اکابر نے جو محنتیں کی تھیں وہ اس لیے کی کہ اس ملک کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اب بھی ہم کہتے ہیں مت گھبراؤ، بے خوف و خطر اللہ کے دین کو ہر آدمی لائے۔ میں اپنے بدن پہ لاؤں، میں اپنے بدن کا مالک ہوں، مجازی مالک، مجھے کون روک سکتا ہے داڑھی رکھنے سے، مجھے کون روک سکتا ہے نیکی سے۔ میں اپنے وجود کو، میں اپنے گھر کو، اور جن کو اللہ نے طاقت دی ہے خاندان پر، وہ وہاں محلے پر، بستی پر، صوبے پر، ملک پر آؤ، اس مبارک دین کو اپنا لو، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ دین یہ ہماری ترقی کے لیے ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ صحابہ کرام کا زمانہ ہمارے سامنے ہے، ذرا سیرت اور تاریخ پڑھو، ان کی کیا کیفیت تھی اور بعد میں ان کی کیا کیفیت بنی جب حضور صاحب کے غلام بن گئے۔ ساری کائنات کے الحمدللہ وہ بادشاہ بن گئے، پوری دنیا ان کے آگے جھک گئی، اللہ نے ہر برکت ان کو عطا کی۔ آج پشاور میں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، روس میں ہیں، چین میں ہیں، افریقہ میں ہیں، افغانستان میں ہیں، دنیا بھر میں ہیں، پہنچ گئے ساری دنیا تک ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ۔ اللہ کرے ہمارے فوجی یونٹوں پر، فوجی ہمارے بھائی ہیں، لیکن اچھی باتیں آپ سنا کریں، آپ بھی، عوام بھی، ہم دشمن نہیں ہیں۔ ایک مولوی عالم پاکستان کا دشمن نہیں ہے، کوئی ایک بتائے؟ سب علماء پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، ہماری یونٹوں پر لکھا ہوا ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ ان لکھائی کو قائم رکھے۔ www.darsequran.com